Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنی ساری ریسورسز کا جو آپٹیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں، اس آپٹیمم بینیفٹ کو لے لینا یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ریسورسز ہیں، اس ریسورسز کا جو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لے لیں۔ میرے نزدیک یہ کامیابی ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک پینسل ہو تو اس پینسل کو میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کو مارنے میں استعمال کر دوں، لیکن سوال یہ ہے کہ پینسل کا اصلی فائدہ کیا ہے؟ پینسل کا فائدہ مارنا نہیں ہے، وہ تو آپ لکڑی کو بھی مار سکتے ہیں۔ پینسل کا اصلی فائدہ ہے کہ اس سے کچھ لکھا جائے۔ اگر میں لکھوں، تھوڑا سا لکھوں، پینسل کو چھیلتا رہوں اور پینسل کو میں ختم کرتا رہوں، پھر تھوڑا سا لکھوں، پھر پینسل کو ختم کر دوں، جیسے کہ اسکولز کے اندر پہلے زمانے میں بچے بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ان کے ماں باپ بہت ڈانٹتے تھے کہ بھئی پینسل کیوں اتنی تم نے خراب کر دی۔ تو یہ آپٹیمم بینیفٹ ہو گیا کیا پینسل کا؟ نہیں، آپٹیمم بینیفٹ نہیں۔ آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ پینسل سے لکھیں اور جب آپ اس کی نوک بہت چھوٹی رہ جائے، جب آپ لکھ نہ سکیں تو تھوڑا سا اس کو چھیل لیں۔ کتنا چھیلیں؟ اتنا چھیلیں کہ پھر لکھنے کے قابل ہو جائے، پھر دوبارہ لکھیں آپ اس سے۔ آپ اس کا آپٹیمم بینیفٹ نکال لیجئے۔ یہ عقل مندی کہلاتی ہے، یہ سکسس کہلائے گی پینسل کے معاملے میں۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی لائف کا آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ آپ کی اور میری لائف کا آپٹیمم بینیفٹ کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی لائف میں ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کے معتقد ہیں کہ بھئی میرے پاس ایک باڈی ہے اور میرے پاس ایک روح بھی ہے، اور ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے کہ باڈی کے ساتھ ہم اس دنیا میں 60 70 80 90 جتنے سال بھی ہیں، اور روح کے ساتھ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو جو آپٹیمم بینیفٹ لینا ہے وہ کیا لینا ہے؟ جو باڈی کا آپٹیمم بینیفٹ ہے وہ لے لیجئے آپ۔ جتنے سال بھی زندہ رہیں یہ اچھی طرح چلے، بیمار نہ ہو، محتاج نہ ہو، اپنی زندگی کو میں خود چلا سکوں، یہ باڈی کا بینیفٹ ہے۔ اور روح کا بینیفٹ کیا ہے؟ روح کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاؤں تو وہاں میری روح اتنی قابل ہو کہ ابدی زندگی میں مجھے خوش رکھ سکے، یہ مجھے کرے۔ تو اگر میں یہاں تو اپنی باڈی کا آپٹیمم بینیفٹ لے گیا اور کبھی میں کمزور نہیں پڑا، چاہے میں 100 سال جی لیا، اور جیسے ہی میں وہاں گیا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، مجھے پتا چلا کہ میری روح تو 2 دن جینے کے قابل نہیں ہے، تو اسے کوئی آپٹیمم بینیفٹ نہیں کہے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے، وہ ان ڈسکشنز میں نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا فلسفیانہ باتیں ہیں، یہ ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ وہ یہ مثال ہوتی ہے جو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ آپ نے مثال یقیناً سنی ہوگی، بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی آری سے درخت کاٹ رہا تھا، اور وہ درخت کاٹ رہا تھا، بیچارہ بہت محنت کر رہا تھا، بہت سختی سے درخت کاٹ رہا تھا۔ تو اس نے اس سے آ کر دیکھا کہ وہ درخت جو کاٹ رہا ہے جس آری سے، وہ آری خراب ہے، آری کی دھار تیز نہیں ہے، ظاہر درخت کاٹنے میں تو بہت مشکل ہوگی اسے۔ تو بیچارہ درخت کاٹ رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ مالک ہے، کاٹ ہی لے گا یہ۔ تو وہ چلا گیا، پھر شام کو واپس آیا تو دیکھتا وہ ابھی بھی درخت کاٹ رہا ہے۔ جو درخت 1 گھنٹے میں کٹ جانا چاہیے تھا، بھائی کو 8 گھنٹے ہو گئے درخت کاٹتے ہوئے۔ تو وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم ابھی تک درخت کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں درخت کاٹ رہا ہوں چونکہ میری آری خراب ہے، میری آری خراب ہے، اس لیے مجھے بہت ٹائم لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عقل مند آدمی رک کر آری کی دھار تیز کر لو۔ تو کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا، میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے انسان یہی کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، اور ناکامی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کو تیار ہیں، ناکامی میں پوری زندگی گزارنے کو تیار ہیں، لیکن کامیابی پر سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے لیے حماقت ہو جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو اگر آپٹیمم بینیفٹ چاہیے
اپنی باڈی کا اور اپنی سول کا، تو ہمیں جو فوری کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ بھئی یہ کامیابی ہوتی کیسے ہے، پہلے اچھی طرح سوچ لیں. کیوں؟ میں رائٹ ڈائریکشن میں سلو بھی موو کروں تو یہ غلط ڈائریکشن میں بھاگنے سے بہت بہتر ہے. رائٹ ڈائریکشن میں آہستہ آہستہ چلوں کبھی تو پہنچوں گا نا، اور غلط ڈائریکشن میں تیز بھاگتا رہا تو صرف ایک کام ہوگا، میں اپنی منزل سے اور پیچھے جا رہا ہوں. پھر تو آپ کو اور مجھے جو فوری کام چاہیے ہوتا ہے اور جو ان جیسی مجالس میں ہو جانا چاہیے، وہ کیا ہے کہ بھائی آپ پہلے اپنی اورینٹیشن کو کنفرم کر لیں کہ آپ جو بھاگ رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ بھاگ رہے ہیں یا نہیں بھاگ رہے ہیں. جس کامیابی کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں وہ کامیابی صحیح کامیابی ہے یا نہیں ہے. پھر آپ سلو دوڑیں، سلو چلیں، کوئی بات نہیں، پہنچیں گے تو صحیح نا. وہ کامیابی آپ کو چاہیے.